اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے اہل سنت بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ تاریخ طبری ہے، حصہ دوم ہے، باب 1 ہے۔ یہ سب اہل سنت بھائیوں کی کتابیں پڑھی ہیں، دیکھ لیں، اس میں کوئی ہماری کتاب نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سب ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابیں ہیں۔ یہ میں واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انتقال ہو گیا تو کیا ہوا؟ انصار کا اجتماع۔ عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی عمرہ انصاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد انصار ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے اور سب نے کہا کہ حضرت کے بعد ہمیں سعد بن عبادہ کو امیر بنا لینا چاہیے۔ حضرت ابوبکر، عمر اور ابو عبیدہ جراح کا ثقیفہ میں آنا، پہلے دو حضرات کی تقاریر انصار کی مخالفت، پھر جوابی تقاریر کے بعد ابوبکر نے کہا کہ یہ عمر اور عبیدہ موجود ہیں، ان میں سے جسے چاہو امیر بنا لو، مگر ان دونوں نے کہا کہ تمہاری موجودگی میں ہم ہرگز اس منصب کو قبول نہیں کریں گے، تم اپنا ہاتھ بیعت کے لیے آگے بڑھاؤ۔ چنانچہ اب دیکھیں، کچھ علماء کہتے ہیں نا اہل سنت کے، نعوذ باللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ابوبکر کو خلیفہ بنا کر گئے تھے۔ اگر وہ بنا کر گئے تھے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے یہ دیکھیں حضرت عمر اور ابو عبیدہ کو کیوں کہا تھا کہ ان میں سے جس کو مرضی تم امیر بنا لو؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ابوبکر نے کہا یہ عمر اور ابو عبیدہ موجود ہیں، ان میں سے جسے چاہو امیر بنا لو، مگر ان دونوں نے کہا کہ تمہاری موجودگی میں ہم ہرگز اس منصب کو قبول نہیں کریں گے، تم اپنا ہاتھ بیعت کے لیے آگے بڑھاؤ۔ چنانچہ جب عمر اور ابو عبیدہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بڑھے تو بشیر بن سعد نے سبقت کی اور سب سے پہلے اس نے بیعت کی۔ اب ہر طرف سے لوگ آ کر ابوبکر کی بیعت کرنے لگے، قریب تھا کہ وہ سعد کو روند ڈالتے۔ اس پر سعد کے کسی آدمی نے کہا کہ سعد کو بچاؤ، ان کو نہ روندو۔ عمر نے کہا اللہ اسے ہلاک کرے، اس کو قتل کر دو۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں ہمارے اوپر جو ہے الزام لگائے جاتے ہیں کہ ہم صحابہ کو جو ہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ صاحب دیکھیں حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں، حضرت عمر ایک صحابی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک صحابی کہہ رہا ہے کہ ان کو بچاؤ، عمر نے کہا اللہ اسے ہلاک کرے، اس کو قتل کر دو، اور خود اس کے سرانے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یعنی کہ حضرت عمر جو ہیں اس کے سرانے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں روند کر ہلاک کر ڈالوں۔ سعد نے عمر کی داڑھی پکڑ لی۔ عمر نے کہا چھوڑو، اگر اس کا ایک بال بھی بیکا ہوا تو تمہارے منہ میں ایک دانت نہ رہے گا۔ ابوبکر نے کہا عمر خاموش رہو، ایسے موقع پر نرمی برتنا زیادہ سود مند ہے۔ عمر نے سعد کا پیچھا چھوڑ دیا۔ سعد نے کہا کہ اگر مجھ میں اٹھنے کی بھی طاقت ہوتی تو میں مدینہ کی گلی کوچوں کو اپنے حامیوں سے بھر دیتا کہ جس سے تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے ہوش و حواس جاتے رہتے۔ یہ تاریخ طبری ہے۔ خدا کے لیے مجھے گالیاں نکالنے سے پہلے آپ اپنی کتاب پڑھیں۔ حصہ 2 میں واقعہ ثقیفہ ہے، پھر آگے پڑھتے ہیں۔ چند روز تک سعد نے تعرض نہ کیا، اس کے بعد اس نے کلوا بھیجا کہ چونکہ تمام لوگوں نے اور خود تمہاری قوم نے بیعت کر لی ہے لہذا تم بھی آ کر بیعت کرو۔ سعد نے کہا یہ نہیں ہو سکتا تا وقت میں تمہارے مقابلہ میں اپنا ترکش خالی نہ کر لوں، اپنے نیزے کو تمہارے خون سے رنگین
نہ کر لوں اور اپنی تلوار سے جسم پر میرا بس چلے وار نہ کروں، اپنے خاندان اور اپنی قوم کے ان افراد کے ساتھ جو میرا ساتھ دیں، تم سے نہ لڑوں، ہرگز بیعت نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم، اگر انسانوں کے ساتھ جن بھی تمہارے ساتھ ہو جائیں، تب بھی جب تک میں اپنے معاملے کو اپنے رب کے سامنے پیش نہ کر لوں، بیعت نہیں کروں گا۔ عمر کا ساس بیعت پر اصرار۔ ابو بکر کو اطلاع ملی تو عمر نے اسے کہا کہ بغیر بیعت لیے ان کو چھوڑنا نامناسب نہیں۔ بشیر بن سعد نے کہا کہ چونکہ اپنے انکار پر اصرار ہے، اس لیے جب تک وہ قتل نہ ہو جائے گا ہرگز تمہاری بیعت نہیں کرے گا، اور جب تک اس کی اولاد، اس کے خاندان والے، اس کے قبیلے کے کچھ لوگ اس کے ساتھ نہ آ جائیں وہ اکیلا قتل نہیں ہوگا۔ اس لیے مناسب ہے کہ اس کو چھوڑ دو، وہ تنہا ہے، اس کو چھوڑ دینے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لہٰذا ابوبکر وغیرہ نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا اور بشیر کی رائے کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد سعد نہ ابوبکر کی امامت میں نماز پڑھتا، نہ جماعت میں شریک ہوتا، حج میں بھی اس کے ساتھ مناسک حج ادا نہ کرتا۔ ابوبکر کے انتقال تک اس کی یہی روش رہی۔ زاغ بن خلیفہ کی روایت ہے کہ زاغ بن خلیفہ سے مروی ہے کہ امارت کے انتخاب کے موقع پر جب بن منظر نے کھڑے ہو کر تلوار نکالی اور کہا، کوئی اگر نام کی اگر میرے تلفظ کی غلطی ہو جائے تو معذرت، اور کہا کہ ابھی اس کا تصفیہ کیے دیتا ہوں، میں شیر ہوں، شیر کی کھو میں رہتا ہوں اور شیر کا بیٹا ہوں۔ عمر نے اس پر حملہ کیا، اس کا ہاتھ پر وار کیا، تلوار گر پڑی، عمر نے اسے اٹھا لیا اور ساتھ پر جھپٹا اور لوگ بھی ساتھ پر جھپٹے۔ اس وقت عہد جاہلیت کا سا منظر تھا اور تو میں ہونے لگی۔ ابوبکر اس سے دورہ ہے جس وقت ساتھ پر لوگ چڑھ دوڑے تو کسی نے کہا تم لوگوں نے ساتھ کو دور رہا۔ ابوبکر اس سے دور آ جس وقت ساتھ پر لوگ چڑھ دوڑے تو کسی نے کہا کہ تم لوگوں نے ساتھ کو مار ڈالا۔ یہ 158، پھر آگے جو ہے 159 پہ آگے ہیں۔ عمر نے کہا اللہ اس کو ہلاک کر دے، وہ منافق ہے۔ نیز ابوبکر نے مسلمانوں کے سامنے تقریر کی، اس میں ہم سنا کے بعد کہا ہے لوگو میں بھی تمہارے جیسا ایک مسلمان ہوں، میں صرف پیرو ہوں، ہادی نہیں ہوں۔ اگر میں راہ راست پر گامزن رہوں تو تم میری اتباع کرنا، اگر بھٹک جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے، اس سے امت میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کا ذرا سا بھی حق ان کی ذمہ باقی ہو۔ سن لو، میرا شیطان مجھے اغوا کرتا ہے، ایسی صورت میں اگر میں اس کے اغوا میں آ جاؤں تو تم مجھ سے علیحدہ ہو جانا، اس وقت میرا تم پر کوئی حق نہ ہوگا۔ اب دیکھ لیں، میں اپنے اہل سنت بھائیوں کو پھر میری ایک ہی درخواست ہے، یہ تاریخ طبری ہے، اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی کتاب ہے۔ تاریخ طبری حصہ دوم، واقعہ ثقیفہ انصار کا اجتماع۔ خدا کے لیے اپنی کتابیں خود پڑھیں، اپنی کتابیں خود پڑھیں۔ یہ سب آپ کی کتابیں موجود ہیں، مسلم، بخاری، صحیح بخاری، یہ دیکھ لیں، کوئی بھی یہاں شیعہ کی کتاب موجود نہیں ہے۔ وہ نیچے بھی دیکھ لیں، یہ مسلم پڑی ہوئی ہے، یہ دیکھ لیں، جلد دوئم ہے، یہ تاریخ طبری ہے، حصہ دوئم ہے۔ آپ جو ہے دیکھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہاں جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا رنگ دکھائے، ایک دوسرے کو گالیاں دی، ایک دوسرے کو پکڑا، ایک دوسرے کو دھکے دیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ معصوم نبی ہیں، ان کی بات ماننا ہمارے اوپر واجب ہے، اور اگر ہم ان کی بات نہیں مانتے تو ہم کوئی مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ اس دور کا مسلمان تھا چاہے اس دور کا مسلمان ہے۔ ایک چیز ہوتا ہے گناہگار، دیکھیں شراب حرام ہے، اگر میں شراب پیتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے توبہ بھی کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اس گناہ سے بچائے، تو میں گناہگار ہوں۔
اگر نعوذ باللہ میں یہ کہتا ہوں کہ شراب حلال ہے تو پھر میں مسلمان ہی نہیں رہتا، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر دیا ہے۔ تو ہم اگر اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے سامنے موجود ہوتے تو مجھے کہتے کہ کاغذ اور قلم دوات دو تاکہ میں تمہیں ایک ایسی چیز لکھ دوں کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، تو نعوذ باللہ اگر میں انکار کر دیتا ہوں تو پھر دیکھ لیں کہ میرا کیا بنے گا، میں کہاں کا مسلمان رہوں گا، میں کہاں کا صحابی رہوں گا۔ تو جو قانون اس وقت رائج ہے نا کہ اگر ہم کسی کے بارے میں کچھ بات کہیں، وہ بھی آپ کی کتابوں سے بات کہیں، تو ہمارے اوپر فتوے لگ جاتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کہتے، ہم جو بھی کہتے ہیں اہل سنت کی ستہ سے کہتے ہیں، اہل سنت بھائیوں کی بڑی بڑی کتابوں سے جو ہم واقعات بیان کرتے ہیں، احادیث بیان کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ تو میں اپنے اہل سنت بھائی کو صرف یہی درخواست کروں گا کہ آپ اپنی کتابیں پڑھیں۔ آپ جو ہیں کہتے ہیں آپ کا جو مذہب ہے وہ میں پھر کوئی سخت بات نہیں کہنا چاہتا، بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ آپ اپنی کتابیں پڑھیں اور حق کے راستے کو تلاش کریں۔ ہم مذہب اہل بیت علیہ السلام کے اوپر چلتے ہیں، کیونکہ ہمارے تک جو بھی چیزیں پہنچی ہیں، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، وہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے ڈائریکٹ بتایا ہے۔ اور آپ لوگوں کو جو ہے آپ لوگوں کی جو نمازیں ہیں، آپ لوگوں کا جو روزہ ہے، وہ کچھ لوگ جو آپ کے امام بنے ہوئے ہیں، مثلا امام بخاری، امام مسلم، یہ لوگ جو ہیں کوئی 150 سال بعد پیدا ہوا، کوئی 200 سال بعد پیدا ہوا، کوئی 250 سال بعد پیدا ہوا، جن لوگوں نے آپ لوگوں کے اسلامی قانون بتائے ہیں کہ اس طریقے سے نماز پڑھیں، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، ناف پہ ہاتھ رکھیں، سینے پہ رکھیں، تو اس لیے ہماری نماز وہی قبول ہوگی۔ میں بالکل اہل سنت بھائیوں سے میں یہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں، اور میں بتا رہا ہوں کہ یہ اہل سنت بھائیوں کے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھ گئی ہے، ہاتھ کھول کے بھی پڑھ گئی ہے، انہوں نے سینے کے بھی اوپر ہاتھ رکھے ہیں، انہوں نے ناف کے اوپر بھی ہاتھ رکھے ہیں، انہوں نے کھول کے بھی پڑھا ہے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا بہتان ہے، نعوذ باللہ۔ پھر تو یہ سارا فساد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہیں وہ بنا کے گئی ہیں۔ اگر وہ ایک طریقے سے نماز پڑھ کے جاتے تو ہم سب مسلمان جو ہیں ایک طریقے سے نماز پڑھتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جھوٹ بولنا، بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ اور یہ کتنا ہم بے شرمی کے ساتھ یہ اہل سنت علماء جو ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے ہر طریقے سے نماز پڑھ کے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے ایک ہی طریقے سے نماز پڑھ کے گئے ہیں۔ اگر وہ ہاتھ کھول کے پڑھ کے گئے ہیں تو ہم سب مسلمانوں کو ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر گئے ہیں تو ہم سب کو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا چاہیے۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزہ، ہمارا حج، ہر چیز ہماری وہی قبول ہوگی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مطابق ہوگی۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کے گئے ہوں اور میں ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہوں تو میں کہوں جی میری نماز قبول ہو جائے گی؟ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اس لیے ہماری نماز جو پہنچی ہے ہمارے تک وہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ذریعے ہمارے تک پہنچی ہے۔ اور آپ لوگوں تک جو چیزیں پہنچی ہیں کوئی 200 سال بعد پہنچی ہے، کوئی 250 سال کے بعد پہنچی ہے، کوئی 150 سال کے بعد پہنچی ہے۔ اس لیے آپ جو ہیں اپنی کتابیں پڑھیں، مذہب اہل بیت علیہ السلام کی بھی کتابیں پڑھیں تاکہ آپ لوگوں کو حق کا راستہ جو ہے وہ معلوم ہو جائے۔ میں ایک دفعہ پھر معذرت کرتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، میں نے آپ کی کتابوں سے جو ہے یہ چیزیں بیان کی ہیں، اس لیے میرے اوپر غصہ کرنے کی بجائے آپ اپنی کتابیں پڑھیں تاکہ آپ قبر کے عذاب سے بچ سکیں، تاکہ آپ جو ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے جائیں تو آپ سرخرو ہوں، آپ شرمندہ نہ ہوں، آپ جہنم کی آگ سے بچ سکیں، آپ قبر کی عذاب سے بچ سکیں۔ ہمارا کام تھا آپ کی کتابوں سے آپ کو بتانا کہ کن کن لوگوں نے کیا 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 ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔